वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का भरपूर तरीके से एक इस्तकबाल हुआ और उनको तालियां बजाई गई। The Prime Minister of the State of Israel. ऐसा इस्तकबाल उनका किया गया जैसे कोई जंग फतह करके आ रहे हैं और आते ही वो कहते हैं कि जी मैं सिविलाइजेशन की जंग लड़ रहा हूं। दुनिया की सिविलाइजेशन यानी अमेरिका और इजराइल अगर मिलके खड़े रहे तो कोई भी ताकत दुनिया में हमें छोड़ नहीं सकती या छू नहीं सकती। एक खातून एक फलस्तीनी कफिया पहन के बैठी हुई थी और उन्होंने साइन उठाया हुआ था दहशतगर्द, ये दहशतगर्द है। बाइडेन साहब ऑन द वे आउट, उन्होंने भी स्पीच एक दी, अपनी फेयरवेल एक स्पीच आप कह लें उन्हें। So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. इजरायली वजीर आजम का अमरीकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को बड़ा खिताब। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ मैसेजेस के ऊपर तवज्जो डालूंगा। आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गई है। लोड नहीं हो रहे होके दे रही वीडियोस, बफरिंग के इश्यूज चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका निजाम है, हुकूमत है, वो स्क्वीज कर रही है बैंडविड्थ को और इसीलिए शायद आप ये कंटेंट यूट्यूब पे ना देख सकें। मगर वीपीएन इज ऑलवेज देयर। एक फायरवॉल भी लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करूंगा डोमेस्टिक जो सेगमेंट करता हूं मैं अराउंड 8 बजे शाम को तो इंटरनेशनल सेगमेंट होता है, सुबह के 8 बजे डोमेस्टिक इशू से बात होती है, उस पर बात करूंगा आपसे। लेकिन आज का मौजू इजरायली प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का भरपूर तरीके से एक इस्तकबाल हुआ और उनको तालियां बजाई गई। जरा मुलाहिजा कीजिए, चंद सेकंड आपको दिखाता हूं मैं कि वो जब आए तो क्या माहौल था अमरीकी कांग्रेस के अंदर और किस तरीके से लोग नेतन्याहू साहब से मिल रहे थे। The Prime Minister of the State of Israel. जी, तो ये थे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब आते हुए अंदर तालियों के अंदर, और हर कोई लग रहा है कि उनके इस्तकबाल में खड़ा हुआ था। ज्यादातर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स भी, मगर डेमोक्रेट के अंदर दो बड़े अहम लोग मिसिंग थे। एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद थी एहतजाजी तौर पे। पहले तो बात करते हैं कौन मिसिंग था। कमाला हैरिस जो अब नॉमिनी हैं डेमोक्रेट्स की, वो नहीं थी। बाइडेन साहब, उनकी अपनी स्पीच ही मौजूद थी, उसकी भी एक क्लिप सुनाऊंगा आपको मैं। उन्होंने कहा कि जी मैंने अमेरिका को आगे रखते हुए अलविदा कर दिया। मगर इस वक्त नेतन्याहू साहब का, जिनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फतवे जारी हो चुके हैं, डिसीजंस आ गई हैं, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं आईसीजे के अंदर गाजा को लेकर, वो आए और उनको ऐसा इस्तकबाल उनका किया गया जैसे कोई जंग फतह करके आ रहे हैं। और आते ही वो कहते हैं कि जी मैं सिविलाइजेशन की जंग लड़ रहा हूं। जितना तुम मुझे जल्दी और बम दोगे उतनी ही जल्दी मैं ये जंग खत्म कर पाऊंगा। जरा मुलाहिजा कीजिए क्या कहा नेतन्याहू साहब ने अपने खिताब में और रिसेप्शन कैसा उन्हें मिला। Gaza should have a civilian administration run by Palestinians who do not seek to destroy Israel. That's not too much to ask. It's a fundamental thing that we have a right to demand and to receive. जी, तो ये थे इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू। इस तरीके से वो खिताब कर रहे थे जैसे वो एक बादशाह हैं और उनके सामने उनकी ऑडियंस जो है वो बिल्कुल ही बेहोल्डन है, उन्हें एक तरीके से उनके ऊपर हावी हुए हैं जिस तरह नेतन्याहू साहब। और वो कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दुनिया की सिविलाइजेशन यानी अमेरिका और इजराइल अगर मिलके खड़े रहे तो कोई भी ताकत दुनिया में हमें छोड़ नहीं सकती या छू नहीं सकती। खैर, ताकतें तो दुनिया में बहुत आई हैं गई हैं, मगर सबसे बड़ी ताकत तो दुनिया से बाहर है जिसका हमें यकीन है। नेतन्याहू साहब को शायद उस बात का अभी तक इत्मीनान और यकीन नहीं हुआ। वो समझते हैं कि वो
ہمیشہ زندہ رہیں گے, اور جتنی دیر تک وہ یہ جنگ چلتی رہے گی ان کے اوپر تنقید اس طریقے سے نہیں ہوگی اگر وہ ہٹ گئے نسبتاً اس کے, یا جنگ رک گئی, تھم گئی نسبتاً اس کے. تو مقصد جنگ روکنے کا نہیں ہے, مقصد ہے جنگ کو پھیلانے کا. اور پولیٹیکل کیمپیننگ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نیتن یاہو صاحب جو جن لوگوں کو یرغمال کیا ہوا ہے, اسرائیلیوں کو آئے دن خبر آ رہی ہے کہ ایک نہ ایک اسرائیلی مر رہا ہے جس کو یرغمال کیا تھا حماس نے, اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجوہات ہیں بنجامن نیتن یاہو صاحب کی جو یہ ضد ہے اور ایک طریقے سے سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ میں دہشت گردوں سے بات چیت نہیں کروں گا, مجھے چاہیے کمپلیٹ ڈومینیشن, جو کرنا ہے کر لو. تو یہ ضد کے اندر اب آئے دن یہ اسرائیلی ہاسٹیجز مارے جا رہے ہیں. انفیکٹ ایک ڈیلیگیشن آئی تھی, ہاسٹیجز جو ہیں جن کو یرغمال کیا ہوا ہے ان کو اپنے ساتھ ایک ٹوکن پیس کے طور پہ نیتن یاہو صاحب لے کے آئے تھے امریکہ, اور اپیرنٹلی ایک جھڑپ ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں جو ہاسٹیجز کی فیملیز تھیں جن کو اغوا کیا ہوا تھا, ان کی فیملیز اور پولیس کے درمیان. تو ٹینشنز نہ صرف اب اسرائیل میں تو چڑھی رہے تھے, بڑھی رہے تھے, مگر اب آگ لگانے کی کوشش کی ہے نیتن یاہو صاحب نے امریکہ میں آ کے, اور جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اس کے اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف غازہ کے اندر جو چل رہی ہے, ان کے اوپر کہا کہ جی یہ تو ایران کے پٹھو ہیں اور بیوقوف لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ایران کی حمایت میں. اب اس پوری سچویشن میں ایران کہاں سے گھس کے آ گیا؟ ہم جانتے ہیں نیتن یاہو صاحب بڑے نوٹوریس ہیں, بڑی ان کی بری ریپوٹیشن, کہنا تو ایک میرے خیال سے ایک ریپوٹیشن کی بےزتی نہ ہو جائے, مگر نیتن یاہو صاحب کے سامنے اگر مائک رکھ دیا جائے تو وہ جو کارنامے انجام دیتے ہیں اس مائک کے سامنے, ان کی جو ٹون ہوتی ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں پورے نیریٹو کو, پورے ڈیبیٹ کو, جس طریقے سے انہوں نے یو ایس کانگریس میں کیا تالیوں کے درمیان کھڑے ہو کے بیسکلی. مگر ایک طرف تالیاں بج رہی تھیں اور دوسری طرف ایک خاتون ایک فلسطینی کفیہ پہن کے بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے سائن اٹھایا ہوا تھا دہشت گرد, یہ دہشت گرد ہے. اور وہ کون تھی؟ وہ تھی راشدہ تلیب یا طلائب. راشدہ تلیب جو ہیں یہ ان کا تعلق ہے مشیگن سے. ڈیٹرائٹ کا جو ایریا ہے پر کیپٹا, وہاں پہ امریکہ میں سب سے زیادہ عربی پائے جاتے ہیں, اور وہاں سے یہ ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں کئی سال سے. یہ سوشل ورکر بھی رہ چکی ہیں, ان کا فلسطین سے تعلق تھا مگر یہ خود یہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھیں. ان کی جو دادی تھیں وہ بڑی مشہور تھیں. ایک بار ایک پوری ڈیلیگیشن جا رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا, اسرائیل جا رہی تھی کہ میں بھی جاؤں گی مگر میں ویسٹ بینک جاؤں گی اپنی ان سے ملنے کے لیے, اپنی دادی سے ملنے کے لیے. تو اسرائیل نے انہیں پرمیشن نہیں دی جانے کی اور انہوں نے پھر ریفیوز کر دیا جانے سے اسرائیل. اور رشیدہ طلیب جو ہیں یہ ان کو بڑی تنقید کا نشانہ ہی بنایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے دوران, اور جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہے. جو اے پیک ہے, اسرائیلی امریکن اسرائیل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے, پیک آپ کہہ لیں, جو بنایا ہوا ہے انہوں نے, وہ سپر پیک کہ ہر چیز کے اندر وہ پیسے دے رہا ہے, جو بائیڈن سے لے کے ہر کانگریسمین سے لے کے. ان کا جو اسٹرینگلڈ ہولڈ ہے امریکی سیاسی نظام کے اوپر, وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ رشیدہ طلیب کو خاموش بھی کیا گیا. جب یہ غازہ کے اکتوبر 7 کے واقعات کے بعد جو اسرائیلی بمباری شروع ہوئی اور بچے لوگ مرنا شروع ہوئے, اس کے اندر راشدہ طلیب نے بہت تنقید کی, کھڑے ہو کے آواز اٹھائی, اور پھر سینسر کیا گیا ایک موشن پاس کر کے کہ جی اس عورت کو خاموش رکھو. لیکن آج وہی عورت میرے خیال سے جو ہماری زندگی کے دوران سب سے بڑا ایک وار کرمنل ہے, مجرم ہے اس سطح پہ, نیتن یاہو, اس کے سامنے وہ بیٹھی رہی اور اس نے اپنی تنقید واضح کی. کیا چیز تبدیل ہوگی؟ اسے نہیں. ایک طرف راشدہ طلیب ہے اور دوسری طرف جو ہے پوری امریکی کانگریس ہے جو ذرائع تحسین پیش کر رہی ہے بنیامن نیتن یاہو صاحب کو. اور نیتن یاہو صاحب کا بھی ایک بڑا ایک فیمس کلپ آئی تھی, وہ شاید چلائیں بھی آپ کے لیے, کہ جی امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, بہت آسان ہے ان کے لیے. اور اپنی زندگی کے اندر جوانی میں بڑے ڈیشنگ بھی ہوا کرتے تھے. اب ان کی حال جو ہے, جو اندر کی نفرتیں, اندر کی کرپشن جو تھی, وہ ان کے منہ کے اوپر اب جھلکنا شروع ہو گئی ہے. تو
نتنیاہو صاحب کی بہت اہم ٹرپ, بائیڈن صاحب آن دا وے آؤٹ, انہوں نے بھی اسپیچ ایک دی, اپنی فیئر ویل ایک اسپیچ آپ کہہ لیں انہیں, کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیوں نہیں دوبارہ ری الیکشن کے لیے لڑیں گے. ذرا ملاحظہ کیجئے وہ کیا کہہ رہے تھے. My vision for America's future all merited a second term, but nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. جی تو بائیڈن صاحب کی یہ ایک اچھی سپیچ کہہ لیں, فیئر ویل سپیچ آپ کہہ لیں, کہ وہ دسمبر تک ہیں, امریکہ کو انہوں نے پہلے رکھا وہ کہتے ہیں, اور اسی لیے وہ نہیں لڑے. ایک وقت آ گیا ہے نئی جنریشن کو بٹون ہاتھ میں دینے کا, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہٹ رہے ہیں. کمالا ہیرس کے پاس نامینیشن جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جیت جائے گی. ہاں وہ مائنورٹی سے ہے, خاتون ہے, ایک نیا امریکہ پرسپشن وائز, امیج وائز وہ پروموٹ کرتی ہے, لیکن مومنٹم جو ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس, اور امریکی عوام بھی بہت کھار کھائی ہوئی ہے. انفیکٹ پاکستانی عوام کی جتنی یا زیادہ ہی کھار نہ کھائی ہو امریکی عوام نے. فی الحال اتنا ہی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. اپنا خیال رکھیے گا. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اگلی بار تک اللہ حافظ.